ہم نے تدبر قرآن کی سطح پر ایک ایک حصے پر گفتگو شروع کی تھی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس کے حوالے سے اہم بات یہ کہ ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ یہ ہے کہ یہی نیکی نہیں ہے، کل نیکی یہی نہیں ہے، نیکی یہی نہیں ہے، نیکی اس میں منحصر نہیں ہے، اصل نیکی یہ نہیں ہے۔ یہ ہے در حقیقت کے جو اس کا صحیح ترجمہ ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ عبادات کے ضمن میں اور بھی شریعت کے جو احکام ہیں ان کے ضمن میں جو ان کی ظاہری صورتیں ہیں وہ بھی اہمیت کی حامل ہیں اور ان کا بھی اہتمام کرنا ہوگا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ البتہ یہ کہ جو رہنمائی مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اصل توجہ کو مرکوز ہونا چاہیے روح اعمال پر، نیکی کی باطنی روح پر۔ اسی طریقے سے اب جو آخری بحث تھی، اس پر گفتگو ہو رہی تھی پچھلی نشست میں، ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ یہ کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور یہاں میں نے عرض کیا تھا کہ برو کا ایک لفظ جو ہے محذوف ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ حقیقی نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ اس میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ یہ تو نیکی کے لیے جو بنیاد ہے، جو موٹیویٹنگ فورس ہے، فاؤنڈیشن، راک فاؤنڈیشن، بڑی مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ اس ایمان سے وہ جذبہ محرکہ ملتا ہے کہ انسان نیکی کیوں کرے، شر سے کیوں بچے، برے کام کیوں نہ کرے، خواہ اس میں اسے فائدہ ہو رہا ہو فوری طور پر، بھلے کام کیوں کرے خواہ اس میں انہیں فوری طور پر نقصان ہو رہا ہو۔ اس کے لیے جو موٹیویٹنگ فورس ہے وہ ہے ایمان کی فورس۔ اور دوسری طرف ایمان بالرسالت، اس لیے کہ فرشتوں پر ایمان کہ جو وحی کے لانے والے ہیں، کتابوں پر ایمان جو وحی کا ریکارڈ ہے، اور نبیوں پر ایمان جن پر وحی آئی، ان تینوں کو جمع کر لیجئے تو یہ ایمان بالرسالت ہے۔ ایمان بالرسالت کا تعلق نیکی کی اس بحث کے ساتھ یہ ہے کہ یہ نیکی کی اس روح کو ایک پیکر عطا کرتا ہے، اس سے وہ افعال و اعمال کی صورتیں ہمیں ملتی ہیں۔ نماز پڑھو، کیسے پڑھو؟ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ فلاں کام کرنا ہے کس طور سے کرو؟ جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو ایک تو یہ کہ لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی، یہ مجبوری ہے۔ روح کو بھی ضرورت ہے کسی جسد کی، پیکر کی، اس کے بغیر روح ظاہر نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے نیکی کے جذبے کو بھی کوئی نہ کوئی پیکر چاہیے، کوئی اس کے لیے جسد ظاہری ہونا چاہیے، اور وہ ہمیں ملتا ہے شریعت کا وہ حیولہ اور وہ ڈھانچہ کہ جس کے لیے واحد سورس ایمان بالرسالت ہے۔ اور اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے کہ نبی کی شخصیت میں ہمیں در حقیقت ایک متوازن اور معتدل ماڈل ملتا ہے کہ تمام نیکیوں کو توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ کس طرح باہم سمو دیا جائے۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک نیکی ضرورت سے زیادہ کسی کی انسانی، کسی کی شخصیت کے اندر اس کا ظہور جو ہے غیر متوازن، غیر معتدل طریقے پر ہو، یا نیکی کا جذبہ جو ہے حد اعتدال سے آگے بڑھ جائے تو وہ برائی کی صورت اختیار کر لے، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ رہبانیت کا نظام ہے۔ ظاہر بات ہے کہ رہبانیت کا یہ نظام کسی برے نیت سے تو دنیا میں وجود میں نہیں آیا۔ خیر کا جذبہ، نیکی کا جذبہ، اللہ سے لو لگانے کا جذبہ، اور بالکل کسی بھی چیز میں دلچسپی نہ لینا تاکہ یکسوئی کے ساتھ اللہ ہی کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، جذبہ تو یہ تھا، محمود جذبہ ہے، لیکن اس نے غیر معتدل شکل اختیار کی ہے۔ اس لیے ہمیں ایک جامع اور متوازن اور معتدل ماڈل کی ضرورت ہے۔ یہاں آپ کی نگاہ میں وہ اہمیت واضح ہو گئی ہوگی اس آیہ مبارکہ میں جو بیان کیا گیا ہے مضمون کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے رسول کی شخصیت میں تمہارے لیے ایک نہایت عمدہ مثال ہے، ہر اعتبار سے متوازن اور معتدل مثال۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ایشو پر چند باتیں آپ کے سامنے اور بھی رکھوں۔ میں نے کل بر اور بر کے حوالے سے اس لفظ کی لغوی تحقیق بھی کی تھی، اسی طریقے سے کانٹ کے حوالے سے کہ کوئی اخلاقی زندگی ممکن نہیں ہے جب تک کہ خدا کو مانا نہ جائے۔ یہ ساری باتیں میں بیان کر چکا ہوں، لیکن مزید اس میں اضافہ کیجئے کہ یہ جو ایمان کا موٹیو ہے اس کو اصطلاح شرعی میں ہم تعبیر کرتے ہیں نیت سے، جس کے لیے بڑی تاکید آئی ہے احادیث میں۔ چنانچہ اکثر محدثین کرام نے جو مجموعے مرتب کیے ہیں احادیث کے،
ان کا آغاز کیا ہے اس مشہور حدیث سے، متواتر حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ پھر راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اعمال سے یہاں مراد ہے نیکیاں۔ ظاہر بات ہے کہ معصیت یہاں مراد نہیں ہے۔ معصیت کے بنیاد اگر کسی نیک جذبے پر ہے تو وہ یہاں خارج بحث ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں خدمت خلق کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے ڈاکہ مار رہا ہوں، یا میں چوری کر رہا ہوں تاکہ کچھ لوگوں کی مدد کر سکوں، تو اس کو اس پر محمول نہ کیجیے۔ یہاں اعمال سے مراد نیکیاں ہیں، نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ عمل کے ظاہر کے اعتبار سے نہیں ہوگا معاملہ، بلکہ اس کی جو باطنی نیت ہے، ارادہ ہے، اس کی اصل موٹو تھا، اس کا جذبہ محرکہ کیا تھا۔ اللہ کی میزان میں جو معاملات تلیں گے وہ اس اعتبار سے تلیں گے، جو اعمال کا فیصلہ ہوگا وہ اس پہلو سے ہوگا۔ چنانچہ بڑی خوبصورت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی۔ ہجرت یہ ایک عمل تھا، جو لوگ بھی مکے سے ترک سکونت کر کے مدینہ منورہ آ گئے وہ مہاجر تھے، مکے کو چھوڑا مدینے آ گئے۔ لیکن یہ کہ جس شخص نے بھی یہ عمل کیا ہے، یہ تو ظاہری عمل ہے، جو شخص بھی مکے کو چھوڑ کر مدینے آ گیا وہ مہاجر ہے۔ لیکن یہ کہ موٹوز جدا ہو سکتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے یہ کام صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا ہو، کوئی اور شے اس میں شامل نہ ہو۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اس میں شامل ہو گئی یا غالب جذبہ دوسرا ہو۔ تو حضور نے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب میں شمار ہوگی، محسوب ہوگی۔ لیکن وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، لیکن جس کی ہجرت ہوگی دنیا کے لیے کہ اسے حاصل کر لے، یا کسی عورت سے، وہ عورت کے لیے ہو کہ اس سے نکاح کرے، تو پھر اس کی ہجرت اسی کے حساب میں شمار ہوگی، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار نہیں ہوگی۔ اس کو سمجھ لیجئے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کا مفہوم پوری طرح ذہن نشین ہو جائے کہ فرض کیجئے کوئی مسلمان ایسا ہو جو مکے میں کوئی کام کرتا تھا، کوئی کاروبار کرتا تھا، فرض کیجئے جیسے حضرت خباب بن الارت لوہار تھے۔ اب اگر یہ سب فرض کر رہا ہوں، معین طور پہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ بات حضرت خباب کے بارے میں کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پر صرف کہہ رہا ہوں۔ فرض کیجئے یہ صورت پیدا ہوتی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے گاہک تو سارے مسلمان ہی تھے، وہ چلے گئے، اب یہ مشرکین تو میرا بائیکاٹ کر رہے ہیں، مجھ سے کوئی کام کرائے گا نہیں۔ اگر اس وجہ سے ہجرت کر رہے ہیں تو اللہ کو معلوم ہے کہ ان کا اصل جذبہ محرکہ کیا ہے، اس شخص کا اصل جو موٹیو ہے وہ کیا ہے۔ یا اگر کسی خاتون سے نکاح کا ارادہ تھا، خواہش تھی، اور وہ خاتون ہجرت کر کے مدینے چلی گئی، اب یہ بھی کچے دھاگے سے بندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کی ہجرت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے علم کامل کی بنیاد پر پھر اس خاتون کی طرف ہجرت ہی کے حساب میں شمار ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں۔ تو یہ بڑی اہم حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ معلوم ہوا کہ اصل فیصلہ کن چیز عمل کا ظاہر نہیں ہے، بلکہ وہ باطنی جذبہ ہے۔ اور بہت زیادہ لرزا دینے والی حدیث اس ضمن میں وہ ہے جس میں کہ حضور نے خبر دی ہے کہ قیامت کے میدان میں، قیامت کے روز سب سے پہلے 3 اشخاص کا مقدمہ پیش ہوگا، محاسبہ ہوگا۔ ایک وہ شخص جو دنیا میں اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا قتل ہو گیا، شہید سمجھا جا رہا تھا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس بہت دولت تھی اور اس نے وہ دولت خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، چیریٹی کے کاموں میں صرف کی۔ اور ایک وہ شخص کہ جو بہت صاحب علم تھا اور اس نے بہت علم پھیلایا، لوگوں کو علم پہنچایا۔ اب اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کے سامنے پہلے اپنے احسانات گنوائے گا۔ میں نے تمہیں جسم کے اندر توانائی اور صحت عطا کی تھی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ میں نے تمہیں علم عطا کیا تھا، تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں دولت عطا کی تھی، تم نے کیا کیا؟ اب یہ کہے گا وہ شہید جو دنیا میں سمجھا جا رہا تھا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی تاکہ تو راضی ہو جائے، اور میں نے اپنی جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انک قد قاتلت لأن یقال جریء، تو نے جنگ کی تھی اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑا بہادر ہے، بڑا جری ہے، کیا کہنے اس کی شجاعت کے۔ فقد قیل،
وہ کہا جا چکا، گویا کہ تمہارا مقصود و مطلوب دنیا ہی میں حاصل ہو چکا، تمہاری شجاعت کے ڈنکے بج چکے، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ اسے اوندھے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک دیں گے۔ یہی حشر ہوگا اس صاحب علم کا کہ تم نے اصل میں دنیاوی شہرت کے لیے، اپنے علم کا ڈنکا بجوانے کے لیے یہ سارا کام کیا تھا۔ یہی معاملہ ہوگا اس سخی کا کہ تم نے در حقیقت اپنی سخاوت کا چرچا کرانے کے لیے یہ سارے نیکی کے کام کیے تھے، یہاں کچھ نہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کہ در حقیقت نیکی جو ہے اس کی شرط اول ہے ایمان، اور ایمان ہے کہ جو صحیح نیت عطا کرتا ہے، جو صحیح موٹیویٹنگ فورس عطا کرتا ہے۔ اس معاملے میں ایک واقعہ جو ہے جس کو کہا جائے گا کہ اس مسئلے پر وہ حرف آخر ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے اس کا کیا درجہ ہے اس کی میں نے تحقیق نہیں کی ہے، اگر یہ سند کے اعتبار سے پختہ نہیں ہے تو بھی سمجھیے کہ ایک ضرب المثل کے درجے میں وہ بات بیان کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بات کو واضح کرنے کے لیے مثال کے طور پر حضرت علی کے بارے میں یہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک جنگ میں دو بدو مقابلہ ہوا ایک کافر سے، اور حضرت علی اس پر غالب آ گئے، اسے پچھاڑ کر اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور اب اپنا خنجر اس کے سینے میں بھونکنا چاہتے تھے کہ اس نے منہ پر تھوک دیا حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پر حضرت علی اس شخص کو چھوڑ کر علیحدہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ وہ شخص حیران ہوا کہ میں نے تو ان کی ذاتی انسلٹ بھی کی ہے، میں بالکل ان کے قابو میں آ چکا تھا، اوور پاور ہو چکا تھا، لیکن یہ کہ میں نے آئی ایڈڈ فیول ٹو فائر اور یہ مجھے چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے۔ اس نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میری تم سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں، کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، کوئی میں اپنے کسی نفس کے انتقام کے جذبے کے تحت تمہیں قتل نہیں کر رہا تھا، میں نے اس جنگ میں حصہ لیا صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اور میں تمہیں قتل کر رہا تھا صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے، لیکن جب تم نے میرے منہ پر تھوکا تو میرے اندر ایک عزت نفس کی بنیاد پر ایک انتقامی جذبہ بھی پیدا ہوا۔ اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو یہ صرف اللہ کے لیے نہ ہوتا بلکہ اپنے نفس کے انتقام کے لیے بھی ہوتا، اور اس کے لیے میں تیار ہوں۔ اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم، یہ اس کا شاہکار واقعہ ہونا چاہیے۔ واقعہ یہ کہ جنگ جو ہے یہ تو ایک اشتعال کی کیفیت ہوتی ہے، جذبات اپنے عروج پر ہوتے ہیں، اس حالت میں بھی اگر کوئی انسان اپنے باطن میں جھانک رہا ہے اور اپنے عمل یا فعل کے موٹیوز پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، تو واقعہ یہ ہے کہ اس سے آگے اب انسانی تربیت کی کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ان چیزوں کو اچھی طریقے سے نوٹ کر لیجئے۔ اب اسی کے کون